مسیح خداوند کے پرفضل نام میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج خوبصورت زندہ کلام، بہت شاندار ٹاپک ہے، خداوند کی شکر گزاری کرنا، شکر گزاری، تھینکس گیونگ۔ یہ بہت اہم ہے ایک ایماندار کی زندگی کے اندر کہ ہم خداوند کی شکر گزاریاں کریں۔ ہر حالات میں، حالات اچھے ہیں، برے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں اور اس کے نام کو ہمیشہ جلال ملتا رہے۔ آؤ ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے زبور 50 اس کی آخری آیت ہے، 23ویں آیت۔ خداوند کا بندہ داؤد بادشاہ فرماتے ہیں، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ناظرین، اس آیت کے اندر خداوند کا بندہ داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ شکر گزاری کرنا ایک قربانی دینا ہے۔ شکر گزاری کو وہ ایک قربانی کہتا ہے کہ یہ جو شخص شکر گزاری کرتا ہے وہ قربانی گزرانتا ہے۔ اور دوسرا اس کا حصہ ہے کہ وہ میری تمجید کرتا ہے۔ شکر گزاری کرنا ایک قربانی ہے، خداوند کی تمجید کرنا ہے، خداوند کی تعظیم، خدا کے نام کو جلال دینا، خداوند کی حمد کرنا ہے۔ جب شخص خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے تو آگے ہم پڑھتے ہیں اسی آیت میں کہ وہ اپنا چال چلن درست کرتا ہے۔ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم اپنے چال چلن کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے کردار کو ہم پاک کرتے ہیں، اس کو ہم درست کرتے ہیں۔ ہمارا چال چلن شکر گزاریاں سے ہمارا چال چلن جو ہے وہ درست ہوتا ہے۔ اس میں ہم اور زیادہ بہتر طور پر خداوند کے حضور میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، چند باتیں ہم کلام مقدس میں سے اور دیکھیں گے اور پوائنٹ دیکھیں گے کہ شکر گزاری جو ہے وہ کیا ہے۔ پہلی بات ہم نے اس میں دیکھا کہ شکر گزاری جو ہے اس کا مطلب ہے خدا کی تمام نعمتوں، خدا کی دی ہوئی ساری برکات، اس کا اعلان کرنا، اس کا اقرار کرنا کہ خدا نے یہ نعمتیں، یہ برکات مجھے دے رکھی ہے میری زندگی میں، میری فیملی کو، میرے چرچ کو، کلیسیا کو، جتنی نعمتیں، جتنی برکات دے رکھی ہیں ان کا اقرار کرنا، ان کا اعلان کرنا، ان کا بیان کرنا، ان کی تعریف کرنا، یہ ہے خداوند کی شکر گزاری کرنا۔ تو ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں اسی آیت میں کہ قربانی دینا ہے۔ بعض دفعے ہم اچھے حالات میں شکر گزاریاں کرتے ہیں، یہ آسان لگتا ہے اچھے حالات میں۔ جب برے حالات آتے ہیں، مالی مشکلات آتی ہیں، یا بیماری آ جاتی ہے، یا کوئی اور مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت شکر گزاری کرنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، مشکل حالات میں، منفی حالات میں خداوند کی شکر گزاری جو شخص کرتا ہے یہ ایک قربانی دینا ہے۔ قربانی دینے کے یہ مترادف ہے کہ شکر گزاریاں ہم کرتے ہیں جب مشکل حالات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک اور بات ہم اسی میں دیکھتے ہیں کہ زبور 50 ہی میں جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ ہم خدا کی تمجید کرتے ہیں جب شکر گزاری کرتے ہیں۔
خداوند کی۔ اور پھر ایک اور بات ہے کلام مقدس میں، پہلا تھسلنیکیوں کے نام خط اس کا 5واں باب 18ویں آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ہر بات میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک حالات میں، ایسے حالات جب برے حالات ہیں، اچھے حالات ہیں، تو ہر حالت میں خداوند کی ہم نے شکر گزاری کرنی ہے کیونکہ وہ شکر گزاری اور حمد کے لائق ہے۔ تو یہ ہماری بابت خداوند کی یہی مرضی ہے۔ خدا چاہتا ہے، خدا کی مرضی ہے کہ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کی جائے۔ پھر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں ایک اور بات کہ خداوند کی شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے حضور میں آنا۔ خداوند کی حضوری میں جب ہم چرچ میں آتے ہیں، جب ہم خداوند کے حضور دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو کلام فرماتا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہوں۔ یہ زبور 100 میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے پھاٹکوں میں، ہیکل میں داخل جب ہوتے ہیں تو ہم ہمارے دلوں میں خداوند کی شکر گزاری، ہمارے ہونٹوں میں، ہماری زبان پر خداوند کی تعریف اور شکر گزاری ہونی چاہیے۔ پھر ہم کلام مقدس میں زبور 95 میں پڑھتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں۔ جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں، اس کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تو پھر بھی ہم خداوند کی تعریف اور اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھے، اس کی حضوری میں بیٹھے، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرے ہونے چاہیے۔ ایک اور ناظرین بہت خوبصورت بات ہے، شکر گزاری جو شخص کرتا ہے یہ ایک بھلی بات ہے۔ کلام فرماتا ہے، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا۔ یہ زبور 92 میں ہم پڑھتے ہیں، یہ ایک بھلائی کا کام ہے، یہ ایک بھلا کام ہے۔ خدا اس کو پسند کرتا ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں شکر گزاریاں کریں، اور شکر گزاری کرنے والا شخص بھلائی کے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، وہ اچھائیاں کرتا ہے، دوسرے لوگوں پر ترس کھاتا ہے، اور خداوند کی یہ شکر گزاری کرنا ہے جب ہم بھلے کام، نیک کام کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ زمین پر بھلائی کے کام کرتا رہا ہے، بھلائی کرتا رہا ہے جیسس کرائسٹ اس زمین پر۔ تو جب ہم بھی بھلائیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو یہ ایک خداوند کی تعظیم اور قربانی دیتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں۔ ناظرین ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی یہ بھلے کام کریں، شکر گزاریاں خداوند کی کریں، تو خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے۔ ایک اور بات، شکر گزاری کے ہدیے کے ساتھ خداوند کے حضور میں آنا۔ زبان پر ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، دل سے خداوند کی تعریف اور شکر گزاری کرتے ہیں، تو یہ ایک پریکٹیکل کلام فرماتا ہے کہ زبور میں ہم پڑھتے ہیں، زبور 96 میں 96 میں، ہدیے لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ۔ ہدیے لا کر خداوند کی شکر گزاری کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اچھے ہدیے خداوند کی حضوری میں لے کر آئے۔ نہ صرف ہم زبان سے خداوند کی تعریف کریں، شکر گزاریاں کریں، اعلان اور اقرار کریں، بلکہ ہمیں اچھے ہدیے خداوند کے حضور میں لانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم ہدیے اچھے لاتے ہیں، دے یکی خداوند کے کام کے لیے چرچ میں لے کر آتے ہیں، کلیسیا میں لے کر آتے ہیں، خدا کے کام کے لیے روپیہ پیسہ دیتے ہیں، تو یہ بھی خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے، خداوند کی تعظیم، خداوند کے نام کو ہم جلال دیتے ہیں۔ ناظرین امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو سن کر
اس پر عمل کریں گے اور یہ نہ صرف ہمارے خاندانوں کے لیے، ہماری ذاتی زندگی کے لیے برکت کا باعث بنے گا، بلکہ ہم بھی ہر حالات میں یہ سیکھ لیں گے کہ خداوند کی تعظیم اور خداوند کی شکر گزاری کیسے کرنا ہے۔ ناظرین، خداوند اس کلام کے وسیلے آپ سبوں کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی کلیسیا کو بہت زیادہ برکت دے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔